ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے حکم پر ہوا چلتی تھی، جنات جھکتے تھے، پرندے سایہ بناتے تھے اور انسان خاموشی سے سر جھکا لیا کرتے تھے۔ اس کے خزانے آنکھوں کو حیران کر دیتے تھے اور اس کی سلطنت زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی طاقت رکھنے والا یہ بادشاہ کبھی یہ نہیں کہتا تھا میں رب ہوں، بلکہ وہ کہتا تھا یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کہانی ہے اس بادشاہ کی جسے اللہ نے وہ طاقت دی جو کسی اور انسان کو نہیں ملی، اور پھر بھی اس کا دل سجدے میں جھکا رہا۔ اس بادشاہ کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہیں نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی، مگر یہ بادشاہت وراثت کا فخر نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، ایک جوان بادشاہ مگر غیر معمولی فہم کے ساتھ۔ قرآن بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی دعا سکھائی گئی جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اور اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ یہ طاقت غرور کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے ہوگی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کا ارادہ کرتے تو تخت تیار ہوتا، ہوا کو حکم دیا جاتا اور ہوا فرما بردار غلام کی طرح انہیں اٹھا کر لے جاتی۔ صبح کا سفر مہینوں کا فاصلہ طے کر لیتا۔ نیچے لوگ دیکھتے تو آسمان میں ایک خاموش قافلہ گزرتا، پرندے اوپر سایہ بناتے، جنات نیچے راستہ صاف کرتے، اور بیچ میں ایک نبی بادشاہ خاموشی سے ذکر میں مشغول ہوتا۔ یہ طاقت کسی جنگ کا نتیجہ نہیں تھی، یہ اللہ کی عطا تھی، اور سلیمان علیہ السلام ہر لمحہ جانتے تھے کہ یہ عطا چھین بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے، انسان، جنات اور پرندے سب قطار میں۔ تب زمین سے ایک چھوٹی سی آواز آئی، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آواز زمین سے آئی تھی، مگر سلیمان علیہ السلام کے دل تک پہنچ گئی۔ وہ رک گئے، مسکرائے اور فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اور کسی پر ظلم نہ کروں۔ یہی تھا اصل بادشاہ، جس نے چیمٹی کی بات سنی اور تخت پر بیٹھ کر بھی خود کو بڑا نہیں سمجھا۔ ایک دن پرندوں کی حاضری ہو رہی تھی، ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا تو وہ کوئی بڑی خبر لائے گا یا سخت سزا پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا اور ایسی خبر لایا جس نے پوری کہانی بدل دی۔ اس نے کہا، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جس پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کے پاس بڑا تخت ہے مگر وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات سلیمان علیہ السلام کے دل کو چبھی۔ طاقت ہو مگر توحید نہ ہو، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، نہ دھمکی نہ غرور، صرف ایک جملہ، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت کے ساتھ آ جاؤ۔ ہدہد یہ خط لے کر ملکہ بلقیس تک پہنچا۔ ملکہ بلقیس طاقتور تھیں مگر عقل مند بھی۔ انہوں نے فوراً جنگ کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے مشورہ کیا اور آزمائش کے لیے قیمتی تحفے روانہ کیے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے، میں دنیاوی دولت سے خریدے جانے والا نہیں۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس سمجھ گئیں، یہ بادشاہ عام بادشاہ نہیں۔ انہوں نے خود حق کی تلاش میں سفر کا فیصلہ کیا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے؟ ایک جن بولا، میں لے آؤں گا، مگر ایک اور شخص نے کہا، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکروں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ جب ملکہ بلقیس آئیں
तो उन्हें शीशे के एक अजीम महल में ले जाया गया। फर्श को पानी समझकर उन्होंने अपना लिबास ऊपर उठाया। तब उन्हें मालूम हुआ कि ये शफ़ाफ शीशा है। इसी लम्हे उनके दिल पर से पर्दा हट गया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे राब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं हजरत सुलेमान के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बनती हूँ। यूं मलिका बिल्कीस और उनकी पूरी कौम ईमान ले आईं। ये वो बादशाह था जिसके हुक्म पर हवा चलती थी, जिन्नात काम करते थे और परिंदे साया बनाते थे। मगर याद रखो, जिस दिन अल्लाह चाहे हवा भी रुक जाती है, जिन्नात भी बेखबर हो जाते हैं और तख्त भी खामोशी से खड़े रह जाते हैं। वो दिन खामोशी से आया। न जंग थी, न बगावत, न दुश्मन का हमला। बस एक लम्हा था और अल्लाह का फैसला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में खड़े थे। सामने जिन्नात काम में मशगूल थे। कोई तामीर कर रहा था, कोई खजाने सजा रहा था, कोई किले मजबूत कर रहा था। हर कोई खामोशी से काम कर रहा था, बादशाह के खौफ से। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा पर टेक लगाए खामोशी से खड़े थे। आंखें खुली थीं, चेहरा पुरसुकून था। किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसी लम्हे बादशाह वक्त दुनिया से रुखसत हो चुका है। रूह खामोशी से जिस्म से जुदा हो गई, मगर जिस्म असा के सहारे खड़ा रहा। दिन गुजरा, फिर दिन पर दिन जिन्नात काम करते रहे। उन्हें लगता रहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं, और यहीं अल्लाह ने एक ऐसी हकीकत जाहिर करनी थी जो क़यामत तक सबक बन जाए। ज़मीन के अंदर एक छोटी सी मखलूक थी, दीमक। न ताकत, न लश्कर, न आवाज़, बस अल्लाह के हुक्म की पाबंद। वो दीमक आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को खाने लगी। दिन गुजरे, कोई तब्दीली नजर न आई। फिर एक दिन असा टूट गया और वो जिस्म जो मुद्दत से खड़ा था जमीन पर गिर पड़ा। उसी लम्हे सब कुछ वाज़े हो गया। जिन्नात साकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि जिससे वो डरते रहे वो तो कब का दुनिया से जा चुका था। कुरान कहता है, अगर जिन्नात को गैब का इल्म होता तो वो इतनी देर तक जिल्लत के अजाब में काम न करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त के मालिक थे, हवा के मालिक थे, जिन्नात के मालिक थे, मगर उन्होंने खुद को कभी मालिक नहीं कहा। वो जानते थे, ताकत अगर अल्लाह से जोड़ दी जाए तो इबादत बन जाती है, और अगर खुद से जोड़ ली जाए तो नमरूद बना देती है।